کچھ عرصے پہلے میں ایک ٹی وی کے انٹرویو میں جب میں نے عشق کی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آج کل اس کو لوگ گندا کہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے مقدس چیز تھی ہماری روایتوں میں، اس کو تو ہم عشق میں اور روحانیت میں فرق نہیں کرتے تھے، تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا۔ آج اسی بات کو ذرا ایک قدم آگے لے کے جاتے ہیں، آج ذرا جنسیت کی سیکشولیٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہ گندی ہوتی ہے کہ مقدس ہوتی ہے، اور ہماری روایتیں کون سی ہیں، اور یہ اور چیزیں ہمیں کیا کیا ہم نے سیکھا ہوا ہے، اس کی ذرا بات کرتے ہیں۔ عشق والی بات جو ہے وہ ہضم ہو گئی تھی، یہ جو بات ہے اس کے پیچھے 3,000 3,500 سال کی پروگرامنگ ہے ہماری، جو آپ کو میری باتیں سنتے ہوئے وہ 100 دلیلیں دے گی کہ نہیں نہیں یہ بات تو بالکل ہی کیا فضول بات ہے، بکواس بات ہے۔ تو آپ کو 100 طرح کے بیچ میں آئیڈیاز آئیں گے، لیکن پھر بھی ذرا سا بات کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو بات ہے نا جو آئیڈیاز آئیں گے وہ آپ کو اس کو نگلنے، اس کو ہضم کرنا تو دور کی بات، یہ گلے میں اٹک جائے گی آپ کے، نگلے گی نہیں بات، یہ مجھے پتا ہے کیونکہ بہت گہری پروگرامنگ ہے۔ لیکن کرتے ہیں بات عشق کی، بات میں نے بڑے جوشوں سے شروع کی تھی، اس میں ذرا ہیر رانجھا، 1000 قسم کے صوفی میرے ساتھ کھڑے تھے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سیکشوالٹی کی جو بات ہے، یہ جب میں بات شروع کروں تو وہ 100 طرح کے جرائم دماغ میں آتے ہیں، اور یہ میں صرف وہ جرائم نہیں کہہ رہا جو جنسیت سے ریلیٹڈ، جو مردوں نے عورتوں کے ساتھ کیے، یا جو مردوں نے مردوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کیے، یہ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان جرائم کی بھی بات کر رہا ہوں جو مردوں نے، جو اپنی، آپ کا جو ہوتا ہے نا، آپ کے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو آپ دبا کے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ گندا ہے، یہ اس کو میں نے اون نہیں کرنا، یہ میرا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی گندی غلط قسم کی چیزیں ہیں، غلیظ چیزیں، ہاربل، وہ بھی ایک جرم کی طرح ہے۔ جب آپ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، پھر آپ کبھی اس کو باہر پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے، اور اس کو اب کس طرح اس کو لپیٹ کے، کسی طرح پٹیاں لپیٹ کے اس کی آنکھیں صرف نظر آئیں وہ بھی نہ آئے، اس کو برقعے پہنا کے اس کو پٹاری میں، چار دیواری میں بند کر کے کس طرح سے رکھیں کہ یہ مجھے اس طرح کی فیلنگ آتی ہے اس کو دیکھ کے، تو اس میں کوئی خرابی ہے، پروجیکشن۔ پھر وہ اس کو بند بھی کر دیں تو آپ سوچ کا، امیجنیشن کا کیا کریں گے، کیونکہ صرف عمل کی بات نہیں، آپ کو اس طرح کی فیلنگ بھی نہیں آنی چاہیے، اور آپ کو اس طرح کی سوچ بھی آئے تو وہ بھی گندی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی دباتے ہیں اپنے اندر، بالکل۔ اور جب ہم نے کہا تھا، یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب چیز کو آپ لاشعور میں دبا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا اس پہ کانشس مائنڈ کا، شعور کا کنٹرول نہیں رہتا، پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو کے غلط طرح سے غلط جگہ پہ باہر آتی ہے، خوفناک شکل میں باہر آتی ہے۔ یہ بات میں صرف مردوں کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بات مردوں اور عورتوں دونوں، ہم سارے اس کے زیر اعتاب ہیں، یہ جو ہے نا کانسیپٹ کی، یہ کوئی گندی قسم کی چیز ہوتی ہے سیکشوالٹی، اور اس سے بچنے کے کیا طریقے، اور پھر کس طرح سے صحیح زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، یہ اس کے زیر اعتاب مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ عورتوں کی میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں، روزمرہ زندگی سے لے کے سنگین والے جو جرائم ہوتے ہیں، اس حد تک روزمرہ کی، میں سے موٹی موٹی مثالیں آپ کو ایک تو دے دوں، مثلا کسی سے آپ نام پوچھیں کسی عورت سے، وہ کہے کہ جی میں تو مسز علی بول رہی ہوں، تو میرے دماغ میں آتا ہے کہ میں آپ کا نام پوچھ رہا ہوں، یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کن نواب صاحب کی نوکری میں، نواب صاحب کی نوکری نہیں، وہ میں کس سے ملا رہا ہوں، ان کو وہ کہیں گے جی میرے پاس پرچہ ہے، اس پہ باقاعدہ دستخط ہوئے ہوئے ہیں، اس پہ گواہوں کے سگنیچر، اس پہ کتنے روپاؤں کے عوض انہوں نے مجھ سے نکاح کیا، جو وہ ہوتا ہے نا، حق مہر ہوتا ہے نا کہ پیسے پہلے دینے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اس پرچے کے بعد پھر کوئی اور نہیں ہاتھ لگا سکتا وغیرہ۔ تو یہ میرے پاس پیپر ہے، میں کدھر سے ان کو نواب صاحب کی نوکری سے ملا رہا ہوں، یہ تو بالکل صحیح، ان کا جیسے پیپر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ رجسٹر ہوا ہوا پیپر ہے میرے پاس، جیسے ہوتا ہے نا کہ پاس زمین کے پیپر ہوتے ہیں، ملکیت کے، گاڑی آپ پھر اس کو پیپر بناتے ہیں، وٹنسز ہوتی ہیں، آپ اس کو رجسٹر کراتے ہیں، مسز ملک کے پاس بھی پیپر ہیں کہ کون کس کے ساتھ، کس نے مجھے کتنے کے عوض، سارا کچھ کاغذی کاروائی ہے، ایسے تھوڑا ہے کہ میں وہ گندی طرح سے
اچھا آگے کرتے ہیں بات. آئی نو روزمرہ کی چیزیں اس سے لے کے آگے جا کے جب وہ عورت سوچتی ہے اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہو جائے, زبر جنسی ہو جائے, ریپ انسیڈنٹس خوفناک والے, وہ سوچے گی کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے, کپڑے میرے غلط تھے, میں نے کوئی میرے رویے میں کوئی ایسی چیز چلی گئی, وہ اپنے سر پہ لے لے گی چیزوں کو. کیوں؟ اس کو بھی چھوڑ دیں اور لے لیں. گھر میں بیٹھیے, گھر میں بیٹھیے, باہر سے کوئی آ کے, اس کی مرضی نہیں تھی, وہ چاہ نہیں رہی تھی, زبردستی, ریپ بائی ڈیفینیشن. پھر بھی اگر وہ عورت یہ سوچے کہ یہ کرنے سے میری عزت میں کمی آ گئی, میری عزت کمی تو دور کیا, لٹی گئی. عزت لٹنا سنا ہے کبھی؟ ذرا سوچے اس کے بارے میں. کسی نے, میں نہیں چاہ رہی تھی, کسی نے زبردستی میرے ساتھ زیادتی کی. غم غصہ وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کا گلٹ جو ہے, میں گندی ہو گئی, میری عزت کم ہو گئی اس وجہ سے. یہ سوچنے والی بات ہے. میری مرضی نہیں تھی, میری عزت کم ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر آپ کھولنا شروع کریں نا, اس کا یہ دھاگا میں نے آپ کو دیا ہے, اس کو اگر آپ پرولنا شروع کریں تو ساری وہ جو آنکھ کی پٹی ہے نا وہ ادھڑ جاتی ہے. یہ وہ کوان کی طرح ہے, جیسے نہیں وہ ریڈ پل میں آپ کو آفر کر رہا ہوں, میں آگے بات کرتا ہوں. لیکن یہ اگر آپ پاز کر کے سوچنا ہو تو اس ایک بات سے آپ کو ساری کی ساری چیز کھل جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. سو میں باٹم لائن میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سیکشوالٹی اور پاکیزگی اور اخلاقیات کا جو درس ہے, یہ ہم نے سب کو سکھایا ہے کہ 3000 سال سے ہماری پروگرامنگ ہوئی ہے کہ یہ گندی چیز ہے, سیکشوالٹی گندی چیز ہے. یہ 3000 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ 3000 سال پہلے اس علاقے میں, بر صغیر کی طرف ابھی بات کر رہا ہوں, مختلف جگہوں پہ اس کی مختلف تاریخ ہے. بر صغیر میں 3000 سال 3500 سال پہلے پدر شاہی جو سوچ ہے نا, پیٹریارکل روایتیں, وہ یہاں پہ آنی شروع ہوئی تھیں, اور وہ ساری تقریباً باہر سے آئی ہیں. اس علاقے کی روایتیں اس کی بھی بات کرتے ہیں, وہ اور تھی. یہ باہر سے آئی تھی ساری, اور ان میں سیکشوالٹی کو گندگی کی طرح, گندی طرح سے دیکھا گیا تھا, ناپاک طرح سے دیکھا گیا تھا. ویداز کے ساتھ اس کی شروعات, جو پہلے جو برہمنوں نے جس طرح ڈیفائن کیا تھا نا, وہ بھی باہر سے سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تھیں یہ گندی چیزیں تھیں. اب یہ کیوں انہوں نے کہا کہ یہ گندی ہیں, اس کی بات آگے چل کے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہے بڑی غلط چیز, گندی چیز ہے, لیکن آپ نے اجازت ہم آپ کو دیں گے جب آپ نے کوئی ریچول ہوگا, اس میں آگ جلائیں گے, اس کے گرد آپ چکر کھائیں گے, یا نکاح نامہ ہوگا, اس پہ آپ نے انگوٹھے شنگوٹھے لگا کے کتنے کے بس, اور تو پھر آپ کو اجازت ملے گی. لیکن پھر بھی کون جو ہے وہ کس کو بلانگ کرتا ہے, یہ بڑا کلیئرلی ساروں کو پتا ہونا چاہیے. اور صرف اس سرکل کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. باہر اس کا آپ نے اس کا, جیسے میں کہہ رہا تھا نا پہلے, ایک بات ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو باہر سڑک پہ جب بھی نہیں مار سکتا, وہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن ہو جائے گا, وہ غیر اخلاقی چیز. اخلاق کو ہم ادھیڑیں گے ذرا بعد میں اگلے ویڈیو میں, لیکن وہ غیر اخلاقی ہوتا ہے. میں اس کو چپیڑ مار سکتا ہوں, لیکن میں اس کو جب بھی پبلک ڈسپلے, اس کا وہ باہر ایسے فیلنگ نہ آئے کہ ہم سیکشوالٹی ایون دو میں نے نکاح کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. گھر کے اندر نہیں میں کر سکتا. گھر کے اندر, کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے میں باہر نکلوں تو بزرگوں کے آگے, بچوں کے آگے مجھے پریٹینڈ کرنا ہے کہ سیکشوالٹی میری زندگی کا حصہ ہے ہی نہیں. تو یہ اتنی کوئی گندی سی, بڑے ریسٹرکٹیڈ سرکل کے اندر کس کے ساتھ کس طرح سے بند دروازے کے پیچھے چوروں کی طرح آپ کر سکتے ہیں. ورنہ جو ہے یہ اس کو خوبصورتی, مقدس, یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم. 3000 سال پہلے میں نے کہا یہ ٹریڈیشن ہے. اب میں کیوں اس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہماری جڑوں میں اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہے. یہاں پہ 3000 سال ہے نا, تو اس سے 3 گنا زیادہ 9000 سال پرانی دیوی کی روایت بھی ہے. دیوی کی روایت وہ تھی جس میں یہ جب میں برہمنزم کا ذکر کر رہا ہوں تو ویداز میں کوئی دیوی نہیں تھی. یہ انہوں نے بعد میں کب کیسے اسیمیلیٹ اپنے اندر ان کو جذب کیا تھا. کسی ویدا میں کسی دیوی کا ذکر نہیں ہے. دیوی ماں کی جو ٹریڈیشن ہے یہ 9000 سال میں ہڑپا موہنجو-داڑو وغیرہ جو انڈس سویلائزیشن کی بہت ساری, ان سے بھی پہلے مہر گڑھ کا جو تھا نا,
اس میں گاڈس ایگزسٹ کرتی تھی، دیوی ماں تھی، اس کے بعد چلی، اس کے ساتھ ساتھ کتنے چلی، برے صغیر کے اتنے مندر ہیں جہاں پہ سیکشوالٹی کو سیکرٹ سمجھا گیا، جس میں سیکشوالٹی نہ صرف یہ کہ وہ گندی نہیں تھی، وہ مقدس سمجھی گئی۔ ہمارے لیے، جیسے میں کہہ رہا تھا، عشق مقدس تھا، اور روحانیت اور عشق میں ہم نے فرق نہیں کیا تھا۔ ہمارے لیے تو یہ اس طرح کی بھی ایکسٹریم ٹریڈیشنز کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ خود سیکشوالٹی کو مقدس سمجھا گیا۔ ان جنرل بھی ہمارا جو دیوی کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں جسم کو، دل کو، دل کے رشتوں کو، دنیا کو، ان سارے کو مقدس سمجھا گیا۔ اس میں وہ ہے نا، جس طرح بلے شاہ کا کہ ہمارا آسمانوں پہ نہیں ہم مقدس چیزوں کو ڈھونڈتے، ہمارا اپنے اندر، رشتوں کے اندر، پیار کے اندر، بھکتی ٹریڈیشنز، آسمانی اردیاں پڑھدا، بلے شاہ آسمانی اردیاں جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا نہیں، کہ جو چیز آپ کے ارد گرد ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایمیننٹ اسپرچویلٹی ہوتی ہے، جس میں دور نہیں ہوتا کہ وہ مقدس ہے اور یہ دنیا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بیچ میں ہی جو مقدس ہے وہ آپ کو ادھر سے ہی ملے گا، اگر آپ کو وہ اپنے بچے کی ہنسی میں نہیں نظر آیا تو اور کہیں بھی نہیں نظر آئے گا، اگر آپ کو وہ اپنی روزمرہ زندگی میں نہیں نظر آیا تو آسمانوں میں نہیں نظر آئے گا، ایسے کر کے وہ آپ کو ارد گرد اپنے نظر آتا ہے، فیل ہوتا ہے، ریت کے ذرے میں نظر آتا ہے، وہ آپ کو سورج ڈھلتے میں آپ کو، جو ابن عربی کہتے تھے کہ تجلی کی طرح آپ کو وہ ایسے امیج آتا ہے، اس کا آپ کو نا ریفلیکٹ کرتی ہے چیز، جو سیکریٹ والی، جس کو خدائی کا ہم لوگ جو کہتے ہیں، وہ آپ کو ایسے بیچ میں سے نظر آتی ہے، دنیا کے بیچ میں سے، وہ آپ کو چاند میں نظر آتی ہے، وہ آپ کو رات کو درخت ہلتے ہوئے اس کی شاخوں میں نظر آتی ہے، وہ بچے کی ہنسی میں نظر آتی ہے، وہ محبوب کی آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے، وہ کیا اس کا قبلہ، کعبہ، مسجد، منبر ہے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا ایمان بھی تو، وہ آپ کو اس میں یار کی شکل میں نظر آ جاتی ہے، وہ آپ کو اپنے ٹیچر میں نظر آ جاتی ہے، وہ آپ کو دنیا کے بیچ میں، دنیا جو تھی یہ دیوی کا جسم تھا، اور پوری دنیا جو تھی یہ سیکرٹ تھی، مقدس تھی، اور اس میں انسان کا جسم بھی شامل تھا، اور اس میں جنسیت، سیکشوالٹی بھی شامل تھی، شیولنگ، یونی، یہ سب کچھ، کالی ماں کا، درگا ماں، یہ سارا جو تھا یہ اس علاقے کی 9000 سال کی روایتیں تھیں، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بڑی پرانی ہماری جو روایتیں، اس علاقے کی جو روایتیں ہیں، ہمارے میں تو بہت چیزیں شامل ہوتی گئیں، اس علاقے سے جو نکلی تھیں اس میں یہ ساری چیزیں گندی نہیں تھیں۔ یہ میں گندا نہ ہونا اس کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس کو میں اور بھی پیچھے لے جا سکتا ہوں، یہ تو 3 گنا میں کہہ رہا ہوں کہ 3000 نہیں، 3 گنا 9000 سال پرانی بات ہے، میں اس کو بہت زیادہ پیچھے بھی لے جا سکتا ہوں۔ انسانیت کی جو پوری جو ہے یہ 3000 سال، دوسری دنیا کے علاقوں میں 3500 4000 سال پرانی یہ جو ہیں روشیں، جس میں جو پدر شاہی سوچ ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو نیگیٹو نہیں دیکھا گیا، یہ اتنا سینٹرل، اس کو اگر ایکسیپٹ کریں تو ہماری زندگی کا، اس پہ آپ آنکھیں بند کر نہیں سکتے۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کیا فرائڈ نے اس کو کہا کہ 2 میں سے ایک بڑا جو انرجی اندر سے آتی ہے، یونگ نے کہا 3 میں سے ایک بڑی، لیکن یہ تو انسانی اس کی بات ہے۔ اگر آپ سیکشوالٹی کو دیکھیں اور یہ سوچ جو ہے کہ یہ کوئی گندی چیز ہے یا خراب چیز ہے، اس کو آپ دیکھنا شروع کریں تو سوچ جو ہے یہ کیا 3000 سال پہلے، اور سیکشوالٹی جس کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی گندی چیز ہے، اس کے گرد تو زندگی گھومتی تھی، اس کے اراؤنڈ وہ تو مقصد تھا زندگی کا۔ سیکشوالٹی زندگی کا محور جو ہے، یہ کتنے عرصے سے آپ کے خیال میں 3 گنا نہیں تو 10 گنا، 100 گنا زیادہ ہوگی، 6 لاکھ گنا زیادہ عرصہ، 6 لاکھ سال نہیں میں کہہ رہا، 6 لاکھ ضرب 3000، یہ بہت پرانی چیز ہے، جس کو لے کے اب آ کے ہمیں یہ خیال آیا آخری تھوڑی سی دیر میں کہ اوہ یہ تو بڑی گندی چیز ہوتی ہے، اس کو زندگی میں سے نکال کے غائب کرو، کسی طرح اندر کرو، 4 دیواری اس کے بھی اندر چھوٹے سے کمرے میں بند کرو۔ اس کو آپ بند کر نہیں سکتے، یہ بہت طاقتور، بہت سینٹرل، بہت بڑی چیز ہے، اس کو آپ جب دبانے کی کوشش کریں گے تو اس میں سے خیر کی خبر نہیں نکلتی، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمیں جانتے ہیں کہ خیر کی خبر نہیں نکلتی، دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کیونکہ ہمیں پروگرام اتنا زیادہ کیا ہوا ہے۔
بہت سینٹرل چیز ہے. اس کو اگر میں آپ کو مثال دوں، اگر یہ جو ساری سوچ ہے ہماری کہ یہ کوئی گندی چیز ہے، یہ اگر ایک دن ہے نا، تو سیکشوالٹی کی جو تاریخ ہے، جو ہمارے وجود کا حصہ ہے، جو ہماری بایولوجی کا حصہ ہے، وہ 1500 1500 سال پرانی. اگر وہ تاریخ اتنی، اگر اس کو آپ ایک دن کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 1500 سال ہے. اگر آپ ایک دن پوری جو سیکشوالٹی کی تاریخ کو ایک دن میں کریں، تو یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ کوئی غلط قسم کی چیز ہے، یہ 1 سیکنڈ کا بھی 7واں حصہ بنتی ہے. میں اس کو بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو یہ اگر ایک دن پورا آپ دل لیں کہ یہ سیکشوالٹی کی تاریخ ہے، یہ پلک جھپکنے کی بات ہے. 1 سیکنڈ کا 7واں حصہ جب آپ کو یہ خیال آیا کہ اوئے یہ تو کوئی گندی سی چیز ہے، یہ تو بالکل ابھی ابھی کا ہمارا خیال ہے، یہ 3000 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. سیکشوالٹی زندگی کے ساتھ زندگی تو بہت پرانی ہے، لیکن اس میں جو سیکشل ریپروڈکشن، 2 زندگیاں اکٹھے ہو کے نئی زندگی کو جنم دینا، اس کا بہت پرانی تاریخ ہے. یہ اب آ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم وہ زندگی کا مقصد میرے پرکھوں کا وہ آگے چلے، چودھری حشمت دا پتر. آدھے لوگ سوچ رہے ہیں چودھری حشمت کون ہے، لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری یہ وارث ایک ڈرامہ تھا، اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے میرا خون آگے، یا جیسے آج وہ ہوتا ہے کہ یہ پٹھان خون ہے یا بلوچ خون ہے، یا یہ ہمارا، یا یہ میرے خاندان کا، یہ ہمارے وڈیرا سوچ، یا اس طرح کی ٹرائبل. یہ بہت نئی سوچ ہے ہماری کہ یہ شاید میں آگے اپنا. ایکچولی جو چیز ہم ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک جینیٹک کوڈ ہے جو ہم آگے چلا رہے ہوتے ہیں. میں اس پہ لمبی بات، یہ میرے سارے کہتے ہیں لمبی لمبی باتیں نہ کرے. رچرڈ ڈاکنز، DAWKIN، رچرڈ ڈاکن کی کتاب ہے دا سیلفش جین. رچرڈ ڈاکن کو اگر آپ نہیں جانتے تو اس کو یہ ویڈیو بند کرے، اس کے ویڈیو دیکھے. سیلفش جین بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو چیز جینیاتی کوڈ جو ہوتا ہے نا، جینیٹک کوڈ آپ کا، وہ بیسکلی آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ میرا خون ہے، یہ میرے خاندان کا نام، تو خاندان وغیرہ یہ تو دماغی سوچ ہے ہماری. یہ ابھی پلک جھپکنے میں ہمیں آخری اس میں لمحے میں آئی ہے. جو پورا جو عرصے سے یہ جو چل رہا ہے سسٹم جس کے اراؤنڈ بایولوجی بنتی ہے، یہ آپ کا جینیٹک کوڈ ہے جو آپ کو ایک اندر سے ایک ارج ہوتی ہے کہ اس کو مجھے آگے چلانا ہے. اس کے اراؤنڈ سیکشوالٹی کا بڑا سینٹرل رول ہے. یہ اس طرح سے میرے خاندان، میرا خون، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کریں اور اس کے علاوہ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پرچہ دیکھو میرے پاس، سائن ہوا ہوا، یہ دیکھے پرچہ ہے. یہ ساری بالکل کل کی بات ہے. یہ ہم جس پہ امپوز کرنے کی اخلاقیات کوشش کریں، اخلاقیات کے ملیحدہ سے بات کریں، یہ بہت پرانی چیزیں اور بہت گہری اور سینٹرل چیزیں ہیں جس کو ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم کسی طرح غائب کر دیں، اپنی زندگیوں سے اس کو مٹا دیں. خیر کی خبر نہیں ہے. اور صرف یہ انسانوں کا نہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا، یہ تو جانوروں میں آپ دیکھنا ہو، کبھی ایسی ویڈیو دیکھنا ہو تو برڈز آف پیراڈائز، پرندے جیسے جنتی پرندے، برڈز آف پیراڈائز، اس کے ذرا ایسی ویڈیو نکال کے دیکھیں. ان کا جب آپ پورا دیکھتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے ریوالو کرتی ہے، کہ کس کے ساتھ میٹ کرنا ہے سیکشوالٹی کے اراؤنڈ، پھر تاکہ بچے آگے، ہماری جینز آگے چلے. اپنی جین کو آگے چلانا وہ محور ہے جس کے گرد. جانوروں کو چھوڑ دیں، پلانٹس لے لیں، درخت، پھل، بوٹے، پودے. پھول کا کیا مقصد ہے؟ بھنورے کو اٹریکٹ کرنا کہ وہ اس کا پولن لے کے دوسرے پھول میں ڈالے، پھر وہاں پہ بیج بنے. اب آپ وہ پھول کو کیا آپ چادر پہنا کے رکھیں گے کہ اوئے یہ کیا خوبصورتی، یہ اٹریکشن، غلط قسم کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، لال ولا. تو اس کو بھی لپیٹ کے رکھے. کہاں بند کریں گے زندگی میں؟ آپ کر نہیں سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سارے ننگے ہو کے لٹک جائیں درختوں سے، لیکن وہ معاشرے میں آپ کو کرنا پڑتا ہے. کس طرح سے اس کی بات کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری چیزیں کھل جانی چاہیے، لیکن آپ کہاں روکیں گے اس کو؟ تو بہت سینٹرل، بہت اندر سے چیز آ رہی ہے. میرا وہ بیٹا کہا کرتا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پھلوں میں بیج نہ ہو، کہ بیج یہ کیوں بیچ میں رستے میں آ جاتے ہیں پھل کے. تو اس کو میں سمجھا رہا تھا کہ پھل کے رستے میں بیج نہیں آتا. پھل جو ہے وہ مقصد ہے بیج کا. بیج اصلی چیز ہے. جو پودے کا جو مقصد تھا وہ بیج تھا. پھول سے وہ بیج بنا، بیج کے اراؤنڈ وہ پھر وہ
میٹھا لبیڑنا شروع کرتا ہے، پھر وہ لعاب بنتا ہے، پھر وہ مادہ بنتا ہے، پھر وہ گودا بنتا ہے، پھر اس کے گرد چھلکا آتا ہے. اس پورے پھل کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ کوئی جانور دور لے جا کے اور وہاں پہ توڑے اور وہاں پہ کھائے، اور اس کا بیج وہاں پہ گرے اور وہاں سے ایک اور پودا نکلے، اور وہ پھر میری جینز جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہو. بیج جو ہے وہ اپنے کو ریپلیکیٹ کرنے کا، ڈاکنز کی جو میں کتاب سیلفش جین بیج آگے سے آگے سے آگے چلانا چاہتا ہے. وہ اندر ہمارے ارج بہت گہری ہے کہ اس کو ہم نے اپنی جین کو آگے لے کے جانا ہے. پھل کا مقصد، آپ زندگی میں سے سیکشوالٹی کو کیسے غائب کریں گے، پھل میں سے آپ بیج کو کیسے غائب کریں گے. پھل کا مقصد بیج تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی سینٹرل تھی تو کیوں یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اس کو گندا کیسے کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ پچھلے، جیسے میں نے کہا، ہماری روایت 9000 سال کی اس علاقے کی جو تھی، اس میں تو یہ مقدس چیزیں تھیں. زندگی، جسم، جنسیت، یہ سارا کچھ مقدس تھا، سیکرٹ سمجھا جاتا تھا. تو اس کو گندا کم از کم نہیں سمجھا جاتا تھا. تو یہ 3000 سال پہلے کیا چیز ہوئی؟ جب تک ہم تھے اپنے دیوی ماں کے بچے تھے، تب تک تو چلتا تھا. ماں کی اولادیں، یہ تو کسی کو مسئلہ نہیں کہ کون سی ماں کی اولادیں، سب کو پتا ہے اس کی ماں کون سی ہے. اور دیوی ماں جو کانسیپٹ تھا ریلیٹیولی میٹریارکل سا. جب پیٹریارکی آتی ہے، پدر شاہی نظام آتا ہے، جب کہ باپ کہتا ہے کہ یہ میرا نام، بچہ جو ہے یہ میرا خون ہے اور میرا خاندان ہے اور میرا اس سے، تو پھر کس کو پتا ہے کہ کس کا بچہ، کس کا باپ کون ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں. ماں کو تو پتا ہے کہ میرا بچہ ہے کہ نہیں، باپ کو پتا ہے کہ نہیں. تو پدر شاہی نظام میں نا، ٹرائبل سیٹ اپس میں اور اس میں جتنا آپ وہ دیکھ لیں، بڑا یہ ایک ارج ہوتی ہے ٹو نو کہ یہ میرا بلڈ لائن جو ہے اس کو صحیح رکھنا، اور میری ملکیت جو ہے وہ میرا علاقہ اور میری اولاد اور میرے بچے اور میری. تو اس کو آپ پیورٹی کس طرح سے انشور کریں، کس طرح سے آپ گارنٹی کریں کہ یہ جو میرا اولاد ہے یہ میری اولاد ہے. ہم جب وہ سوسائٹی ڈیولپ شروع کی تو پھر مجھے دیر دیر تک قافلوں کے ساتھ باہر بھی جانا ہوتا تھا، ہفتے ہفتے مہینے کے لیے باہر جا رہا ہوں. اب مجھے کیا پتا کہ میرا جو بچہ ہے وہ پیچھے میری بیوی جو ہے اس کا سلام دعا اور لوگوں کے ساتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو مجھے کوئی اس طرح کا، یہ معاشرے میں ایک دم سے کوئی سوچتا نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر وہ آپ کی سوچ ہے تو وہ چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہیں. ہزاروں سال لگتے ہیں اس میں، کئی صدیاں لگ جاتی ہیں کم از کم بننے میں. یہ موریلٹی کہ کس طرح سے موریلٹی ایک بنائی جائے کہ ایک پاکیزگی اور پاکی پلیتی کا ایک کانسیپٹ ہو، جس میں کہ یہ جو ہے صرف جو میں نے جو پرچہ کرایا ہے اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو کوئی اور ہاتھ بھی لگائے تو اس میں کوئی بندی میں کوئی خرابی ہو جائے. اور یہ بات کا صرف یقین ہمیں معاشرے میں نہیں، لیکن اس بندی کو ہونا ضروری ہے، اس کو انٹرنلائز کرنا ضروری ہے کہ میرا جسم جو ہے یہ پلیت چیز ہے اس میں نا، اور جو باڈی فنکشنز ہیں یہ بھی پلیت، گندے ناپاک سی چیزیں. اور یہ جو ہے بڑی لمیٹڈ جگہ میں یہ پاک اس میں کر سکتی ہوں اپنے بندے کے ساتھ. بندہ جب گیا ہوا ہو قافلے کے ساتھ تو اس کی جو میری عزت، اس کی غیرت، تو وہ ہم نے پہلے اس کی بات کی تھی. تو اس کو مجھے بچا کے رکھنا ہے. اور میری عزت میں یہ جو ریپ کی میں بات کر رہا تھا نا، کہ یہ نہیں کہ میں اگر کسی سے بات کروں اور کسی سے میرے تعلقات ہو جائیں تو میں گندی ہو جاؤں گی یا میں غلیظ ہو جاؤں گی. کوئی زبردستی میرے ساتھ کرے تو پھر بھی میں غلیظ ہو جاؤں گی. آپ کا تو کوئی، آپ نے تو نہ چاہتے ہوئے آپ کی عزت، آپ کیسے ناپاک ہو گئی، آپ کی باڈی میں ڈرٹینس کی فیلنگ کہاں سے آئی. اگین غصے، غصے کی بات نہیں ہو رہی، وائلیشن کی بات نہیں ہو رہی. آپ گندگی کا جو احساس ہے نا، وہ اتنا ڈیپ ہوتا ہے اس میں کہ کہیں سے کوئی، اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ میں نے سیکس نہیں کیا، کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے کو اس طرح انسپائر کرے، میری ہنسی کی آواز، میری باڈی نظر آ جائے، میرا ہنسنا کھیلنا، میرا دوڑنا بھاگنا، پینگے جھولنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ان کو نظر نہیں، اس طرح چھپ چھپ کے رہوں کہ کوئی، کیونکہ اس میں مجھے پھر اگر اس طرح کی کوئی چیز ڈیولپ ہو گئی تو میں گندی ہو جاؤں گی، اور ساروں کو، وہ ان کو بھی لگے کہ یہ جو ہے یہ گندے والے کام ہے. اور پھر تو پوری اخلاقیات اس کی گرد ڈیولپ ہوتی ہیں کہ اس کی ریپروڈکشن کو، آپ کی بلڈ لائن کو، اس کی ریپروڈکشن کو، اس کی جنسیت کو، اس کی سیکشوالٹی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے آپ نے، اور اس کے گرد کس طرح آپ نے اچھے اور برے کی وہ ایک لپیٹنی شروع کرنی ہے. 3000 سال کی پروگرامنگ ہے یہ، میرے بات کرنے سے ختم نہیں ہوگی. لیکن اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ
اس کے پیچھے ریزن تھا. ریزن ریپروڈکشن ہے, ریزن بلڈ لائنس ہے, ریزن ٹرائبل سوچ ہے کہ میرا بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے. ہاں, اور اس میں کیونکہ میں مرد ہوں تو میرے نام سے چلنا ہے, تو ماں کو تو پتا ہے اس کا بچہ, مجھے کیسے پتا چلے گا میرا بچہ. تو پوری اخلاقیات اس کے اراؤنڈ ڈیولپ ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری اخلاقیات میں, اور اس میں سچ جھوٹ کا اتنا ذکر نہیں ہوتا, اس میں عورت کے اوپر فوکس, اور عورت کے جسم پہ فوکس, اور اس کے کپڑوں پہ فوکس, اور کوئی ایسی چیز جو دوسرے مردوں کو اس سے اٹریکٹ کرے گی, اس کا باہر جانا, کس ٹائم باہر جائے, کس سے ملے, کس طرح سے بات کرے, اکیلے میں ہوئے نہ ہوئے. ساری اخلاقیات ہماری اس چیز پہ اراؤنڈ ریوالو کرتی ہیں کہ اس کی سیکشوالٹی کو, اس کی ریپروڈکشن کو, اپنی بلڈ لائن کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو بچا کے رکھنا ہے. میں نے جو کتاب میں کی اس میں میں نے, جیسے میں نے کہا 7-8 چیپٹرز ہے سیکشوالٹی اور رومانس پہ, تو اس میں بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں کہ کیوں ہمیں ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے, ہمیں اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے ان چیزوں کے سے. لیکن ایک بڑی والی ایک وجہ تھی کہ ہمیں اس سے خوف کیوں آتا ہے, انسیکیورٹی کیوں ہوتی ہے, ہمیں یہ گندا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں سیکشوالٹی کو. کیونکہ ہم نے وہ پوری ایک پدرشاہی سوچ ہے جس کی جڑیں ہمارے برے صغیر میں کم از کم 3000 سال پرانی ہے. تو اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے تو کیا کریں, سیکشوالٹی سارے باہر آ جائے. آپ کو سوسائٹی میں کوڈز بنانے پڑتے ہیں. انسانوں کو جب کنٹرولز لگاتے ہیں, جب آپ مل کے رہنا ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہم نے باؤنڈریز شیئر کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیر پہ پیر نہ آئے, تو آپ انسان کو ٹرین کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گناہ اور ثواب والا جو طریقہ ہے نا, وہ لوئسٹ والے طریقوں میں سے ہے. کنٹرول کرنا ہے سوسائٹی کو, لیکن اس کو لاشعور میں ڈال کے, اور یہ کرے کیا تو آپ گندے ہو جائیں گے, اور پھر آپ کو یہ عذاب, اور یہ آپ, تو وہ والا بھی طریقہ ہو سکتا ہے. جیسے سائیکو تھراپی وغیرہ کا سارا ہوتا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لاشعور میں جو چیزوں کو جتنا زیادہ دباؤ گے, اتنا آپ کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو کے اور لائف لیس ہوتی جاتی ہے. آپ انکانشیس سے چیزوں کو کانشیس میں لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے, اور یہ گندی بھی نہیں ہے اور بری بھی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو زندگی میں جب میں اپنے میں شامل کرتا ہوں تو میں کسی کا دل نہ دکھاؤں, کسی کے ساتھ برائی تو نہیں کرا, کسی کے ساتھ برائی. اخلاقیات کی بات ہم بعد میں کریں گے, برا اچھا پھر کانسیپٹس کیا ہیں, لیکن میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا, کسی کے ساتھ زیادتی زبردستی تو نہیں کر رہا, کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. وہ چیزیں جو برائی کی طرف اس کو برا چیز بناتی ہیں. صرف اس کو ایکسیپٹ کرنا اگر شروع کر لیں, اس کو گندا سمجھنا بند کر دیں, اپنے آپ کو وہ جو گندگی کا احساس ہے خود اپنی ذات کے اندر, اس کو ختم کر دیں, تو بہت سے معاشرے میں جرائم ہونے ختم ہو جائیں گے. اس کو اپنے لاشعور سے پلیز باہر آنے دیں, اس کو سانس لینے دیں, اس کو اپنا حصہ سمجھیں, اور کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ اپنی چوائسز کریں کہ میں خود بھی سوچ سکتا ہوں کہ کسی کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں کہ نہیں. تب بات ذرا کھلنا شروع ہوگی. باٹم لائن کیا ہے کہ سیکشوالٹی, جنسیت گندگی نہیں ہے. یہ آلموسٹ اس لیول پہ ہماری روایتوں میں یہ مقدس سمجھی جاتی تھی, لیکن یہ ہماری زندگی کا ایک بھرپور حصہ ہے, اور اس کو ہم فرق طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں.